بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہم حضور پاک پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ ہم تک جو خدا کا جو تصور پہنچا ہے وہ ہمارے آقا سرور دو جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت سے پہنچا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ جیسے پرانے وقتوں میں کہتے تھے نا کہ وہ ابراہیم کا خدا ہے یا اسماعیل کا خدا ہے یا نوح کا خدا ہے، تو ہم جس خدا کو مانتے ہیں یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف ہمیں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہماری نسبت، ہماری محبت اس رستے سے ہے۔ وہ ایک دفعہ غوث پاک نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک کے دربار میں حاضری ہوئی ہے، تو اس حاضری میں دیکھا کہ سامنے کرشن بیٹھے ہوئے حضور پاک کے پاس۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، تو جب حاضر ہوئے تو حیرانی جو تھی وہ قائم تھی ان کی۔ تو حضور پاک نے کہا کہ وہ بھی آتے ہیں ہم سے ملنے، لیکن تمہارے لیے یہی رستہ ہے، یعنی کہ جو امت ہے اس امت کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ صرف اسی حوالے کے ساتھ ہے۔ درود شریف باوضو ہو کے پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے وقت وہی کیفیت ہونی چاہیے جو آپ کی نماز میں ہوتی ہے، اسی نیت اسی اسلوب کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہم ان کی خدمت میں سلام بھیج رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور ان کی خدمت میں درود و سلام تو ساری کائنات جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کب سے درود بھیج رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کب سے ہے؟ وہ مجھے سرکار کا ایک شعر یاد آ گیا، سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات پہ جو لوگ درود بھیجتے ہیں وہ کسی اپنے کام کے لیے درود نہیں بھیجتے، وہ صرف اور صرف اس محبت میں درود بھیجتے ہیں کہ یہ درود ہمارا کسی طریقے سے قبول ہو جائے، اور بڑے بڑے ابتلاء میں انہوں نے درود بھیجا ہے۔ درود بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی سہولت ملنی شروع ہو جاتی ہے یا زندگی میں کوئی پیسے زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مجھے یاد آیا سرکار نے ان کا ذکر کیا کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے لاکھ مرتبہ درود شریف بھیجا ہے لیکن میرا کام نہیں ہوا ابھی تک۔ تو آپ نے پوچھا کہ کام کیا تھا تمہارا؟ تو اس نے کہا جی گاڑی نہیں ملی ابھی تک مجھے۔ تو یہ بات سمجھنے والی کہ اگر ہمیں درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں تو یہی سعادت کیا کم ہے کہ ہم اللہ کے اس ذکر میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم بھی درود شریف بھیج رہے ہیں۔ یہ کسی کام کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور محبت جو ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں جوڑنی چاہیے کہ ہم کسی کام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ آئے ہیں انہوں نے درود شریف کے اوپر ہی بات کی ہے، انہوں نے درود شریف ہی پڑھا ہے۔ تو ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا آسانیاں دیکھی ہیں اور کیا کیا مشکلات جھیلی ہیں۔ بڑے سے بڑے لوگ جو تھے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کتنی کرب میں، کتنی تکلیف میں، اور پھر آپ نے کہا کہ ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم، کہ تکلیف کا زمانہ ہے، ریلیشن ہے، اور ریلیشن کے باوجود بھی آپ سلام بھیج رہے ہیں کہ اے صبا جا کے ان سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ تو آج یہ وقت ہے کہ ہم اسی اپنی زندگی کو اگر ہم نور کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں درود شریف لے کے آئیں۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف رات کے پچھلے پہر میں پڑھا کرو، باوضو ہو کے پڑھا کرو۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز شامل کر لو جو حضور پاک کو پسند تھی تو سمجھو تمہاری زندگی درود ہو گئی، اور اگر اپنی زندگی سے کوئی ایسی چیز نکال دو جو ان کو ناپسند تھی تو سمجھو تمہاری زندگی درود میں داخل ہو گئی۔ اگر آپ زندگی میں
صرف ان کی یاد میں ہی بیٹھ جائیں، صرف ان کی یاد میں ہی بیٹھ جانا درود ہے۔ سرکار حضرت واصف علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ادب کا نام فیض ہے اور یاد کا نام درود ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں جتنا درود شریف پڑھتے جائیں گے اتنا ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کی نسبت ملتی چلتی جائے گی، اور یہی بہت قیمتی چیز ہے کہ ہم لوگ درود بھیجنے والے بنیں۔ کہتے ہیں کہ جو روحیں یہاں پر درود پڑھتی ہیں وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی درود پڑھا کرتی تھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی درود پڑھتی رہیں گی۔ یہ درود و سلام کے نذرانے، یہ گلدستے ہر وقت ہمہ حال ہمیں پیش کرتے رہنے چاہیے۔ گر قبول افتد، کاش کوئی ہمارا بھی درود، کوئی ہمارا بھی سلام قبول ہو گیا تو سمجھے بیڑا پار ہو گیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ جو یہ اگر درود کا ایک نذرانہ بھی قبول ہو گیا تو سمجھے زندگی میں سب کامیابی ہی کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں درود پڑھنے والا بنائے، ہمیں اس نسبت سے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے والا بنائے کہ درود شریف کو زندگی کا حصہ رکھے، درود شریف پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اور یہی رونق ہے اور یہی نور ہے، اور اس کے ساتھ اللہ ہم سب کو منسلک رکھے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔